السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، اہم دینی مکاتب فکر کے علمی جائزے میں اب میں دین تصوف کے بارے میں اپنا نقطہ نظر یہاں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اظہار خیال کروں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تصوف کے ساتھ میری نسبت معمولی نہیں رہی ہے. میرے والد گرامی منزلت سلسلہ قادریہ جنیدیہ کے شیخ تصوف تھے. میں نے تصوف کو اپنے بچپن ہی سے بہت قریب سے دیکھا ہے اور تصوف کی بہت اعلیٰ ترین صورت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے تصوف پر دودھ کے دانت توڑے. بچپن ہی میں سب سے پہلے جو چیزیں مجھ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ ارباب تصوف ہی کی. جن نظریات اور خیالات سے میں ابتدائی میں واقف ہوا وہ بھی زیادہ تر انہی اکابر کے تھے. جن شخصیات کا ابتدا میں بہت اثر ہوا وہ بھی زیادہ تر اسی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ بچپن میں بدو شعور میں آدمی جس نظریے اور جن شخصیات سے متاثر ہوتا ہے وہ اثر معمولی نہیں ہوتا. بعد کے زمانوں میں ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے اور بہت سی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے جذبات کا وہ تعلق کم ہی پیدا ہوتا ہے جو ابتدائی زمانے میں کسی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ تصوف نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں میرے شب و روز کے مطالعے کی چیز بنا، مشاہدے کی چیز بنا، بلکہ اس کے ساتھ مجھے کم و بیش سن 72 تک بہت غیر معمولی لگاؤ رہا ہے. میں نے ابتدا میں دین کی صحیح ترین تعبیر اسی کو سمجھا. اس کے مقابلے میں باقی جتنی چیزیں بھی دین کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہیں میرے لیے وہ فروتر قرار پائیں. میں نے ابتدا میں تصنیف و تالیف کا جو نقشہ اپنے لیے بنایا وہ تمام تر اسی تعبیر دین پر مبنی تھا. اور بہت ابتدا میں جو چیزیں بعض طالب علموں کو پڑھائیں ان میں بھی فصوص الحکم اور فتوحات اور ابقات جیسی چیزیں شامل ہیں. یہ سب تصوف ہی کی امہات کتب ہیں. اس وجہ سے یہ تو کوئی شخص جو مجھے جانتا ہے میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس کوچے میں کوئی اجنبی آدمی ہوں. میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کیا، اس میں جذبات کی آنکھیں نہیں کھولی، اس کو چکھا بھی ہے، اس سے لذت اندوز بھی ہوا ہوں، اسے دل و دماغ میں بھی اتارا ہے. یہ ایک زمانے میں میرے لیے بڑے شر و انبساط کا باعث بھی رہا ہے. میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب علمی شعور پختہ ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہونے لگی کہ دین کے معاملے میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے یا چند اشخاص کیا کہتے ہیں. اس میں اصل اہمیت قرآن و سنت کی ہے. یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو سینہ بسینہ روایت پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے مستند ترین ماخذ
حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اس مستند ترین ماخذ کو قرآن کی حیثیت سے اس امت کو منتقل کیا ہے اور اس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا اسی طرح اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ جب میں نے کرنا شروع کیا تو اس کے مطالعے کے دوران میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں، اپنی ہدایت کے معاملے میں اس قرآن کو میزان، فرقان، معیار اور مہیمن قرار دیا۔ جو چیز اس میں نہیں ہے، جس کی اساس اس میں نہیں پائی جاتی، جو اس کے خلاف ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین میں اسی کی حیثیت ایک ایسے معیار کی ہے کہ جس پر اب قیامت تک ہر شخص کو جو دین کے بارے میں زبان کھولتا ہے اپنی بات کو پیش کرنا ہوگا، اور جس چیز کو قرآن قبول کرے گا وہی بہرحال دین قرار پائے گا، اور جس کو قرآن رد کر دے گا اسے دین نہیں قرار پانا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید کے مطالعے سے جب مجھ پر واضح ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ مطالعہ وہاں پہنچا کہ جہاں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر تدبر کے وہ اصول مجھ پر واضح ہو گئے جن پر حال ہی میں نے اپنا نقطہ نظر یہاں پیش کیا ہے، پھر میں نے تصوف پر بھی عمیق نظر ڈال کر یہ جاننا چاہا کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور میں پوری سچائی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خواہش تھی، اسی طرح کی خواہش جیسی آدمی کو اپنے کسی محبوب نظریے سے کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیز نہ نکلے۔ میں اس کو بھی کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا کہ فروع میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو لوگوں نے شامل کر دی ہوں، لیکن اصول کے لحاظ سے تو اسی کو دین ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہی دین ہے اور دین کی صحیح ترین تعبیر یہی ہے، دین کی حقیقت یہی ہے۔ لیکن جب غائر نظر سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کو قرآن کے معیار پر رکھ کر دیکھا تو مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ بتدریج میں اس میں پختہ ہوا اور اب پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے علم و مطالعے کی حد تک پوری دیانتداری کے ساتھ ہر چیز پر غور کرنے کے بعد میں اب برسوں سے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تصوف اپنے اصول میں اس دین سے بالکل ایک مختلف دین ہے جو قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہے۔ اس دنیا میں بہت سے نقطہ نظر ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو عقلی بنیادوں پر پیش کریں، ان کے بارے میں ہم کوئی اچھی بری رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز دین کی حیثیت سے اور دین کی حقیقت کی حیثیت سے پیش کی جائے گی تو اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ اس کو قرآن مجید کی معیار پر اور قرآن مجید کی میزان پر رکھ کر دیکھنا ہے۔ چنانچہ اس کو جب اس کی میزان پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ دین کے جو اصول قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان میں اور اہل تصوف کے اصول میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ بعض فروع کو سمجھنے میں، بعض اجتہادی امور کی تعین میں، بعض اصولی مسائل کے اطلاقات میں انہوں نے قرآن مجید یا سنت کے نقطہ نظر سے ذرا مختلف رائے قائم کی۔ کیا یہ معلوم ہو کہ ان کے ہاں بہت سے لوگ تو خالص قرآن و سنت ہی کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن بعض وہ لوگ جو ہر طبقے میں اور ہر مکتبہ فکر میں ہوا کرتے ہیں وہ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کچھ غلو کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو کہ وہ اصول، وہ اساسات اور وہ مبادی جن پر دین قائم ہے وہ ہی اہل تصوف کے ہاں بالکل دوسری صورت اختیار کر گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی
کہ یہ دین کے مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بعض فروع میں ہم اختلاف کرتے ہیں، پھر تو وہی کہنا پڑے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک دوسرا دین ہے جو دین کی حقیقت کے نام سے، یعنی اس دین کی حقیقت کے نام سے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ درحالے کے دین کی حقیقت ہونا تو بڑی بات ہے، اس کا اس دین سے اصول و مبادی میں کوئی تعلق نہیں۔ ابتدائی میں اپنی یہ رائے اور اپنا یہ نتیجہ مطالعہ واضح کر دینے کے بعد اب مجھے اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کرنی ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر نشست ہی میں اس تفصیل کو سمیٹ دوں، اور جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ اس طرح کہہ دوں کہ اشارات کی حد تک بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر لوگوں سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ تو خود حدیث مفصل بخاں عظیم مجمل، مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا میں نے کر دیا، اس پہ غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو جانیے، اور اگر کسی چیز کی تفصیل خود نہ معلوم ہو سکے تو اس حقیر سے پوچھ لیجیے۔ تصوف کے بارے میں تحقیق کرتے وقت سب سے پہلی چیز جس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، اور وہ تصوف ہی پر تحقیق کرنے میں کیا ہر نقطہ نظر پر تحقیق کرنے میں سامنے رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو نقطہ نظر بھی اس دنیا میں عقلی بنیادوں پر پیش کیا جائے، دینی بنیادوں پر پیش کیا جائے، اس میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نقطہ نظر کو اعلیٰ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، اور اس طرح وہ نقطہ نظر بالکل منقع ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس نقطہ نظر سے اپنے آپ کو متعلق قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نہ اس کے شارح ہوتے ہیں، نہ اس میں مصنف ہوتے ہیں، نہ وہ اس طرح کوئی تقریر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کے نقطہ نظر کو جان سکیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس نقطہ نظر سے وابستہ قرار دیتے ہیں۔ اس میں ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ مطالعے کی اور تحقیق کی بنیاد انہی چیزوں پر رکھی جا سکتی ہے جو کہی گئی ہیں، جو لکھی گئی۔ کہی گئی اور لکھی گئی چیزوں کا ایک نام قرار پا جاتا ہے، وہ نام اگر باقی لوگوں نے بھی اپنے لیے اختیار کر لیا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے کوئی شخص آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جو کچھ اس مکتب فکر کے مستند ماخذ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس سے برات ظاہر کر دے، اور یا یہ ہے کہ وہ اس نام کو اختیار کرنے کی بجائے اپنے نقطہ نظر کے لیے کوئی دوسرا نام اختیار کر لے۔ ہمارے ہاں احناف ایک مکتب فکر کی حیثیت سے موجود ہے، ہم جب احناف پر نقد کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کو لیں گے کہ جو ان کی اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مولوی صاحب جو ہماری مسجد میں امامت کرتے ہوں یا کوئی دوسرے صاحب جن کی بہت شہرت ہو لیکن ہمارے سامنے ان کی کوئی مستند چیز موجود نہ ہو تو ہم ان کے بارے میں یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے۔ اگر وہ نہیں کہتے تھے تو ان کو احناف سے برات ظاہر کر دینی چاہیے تھی، اگر وہ اپنے آپ کو احناف ہی سے متعلق قرار دیتے رہے تو ہم مجبور ہیں، اور ہر دیانتدار طالب علم مجبور ہوگا کہ وہ اس تعلق کی بنیاد پر جو تحقیق کرے اس کا حکم اس پر بھی لگا دے۔ یہ تو ہر مکتب فکر سے متعلق معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ میرے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا، میں کہوں گا، میں کسی بات کو بیان کروں گا، میں کسی چیز کو لکھوں گا، وہ دوسروں تک پہنچے گی تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنا ممکن ہوگا کہ یہ صاحب کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں۔ میں اگر خاموش خلوت میں بیٹھا رہوں اور وہاں بیٹھ کر اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کرتا رہوں اور وہ لوگوں تک نہ پہنچے یا لوگ اس کو کہیں لکھا ہوا نہ پائیں تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ایک عمومی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس سے اپنے آپ کو منسوب قرار دیتا ہے، جس نقطہ نظر سے میں اپنی نسبت قائم کروں گا اس کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر میرے بارے میں بھی رائے قائم کر لی جائے گی۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے تو
تو پھر مجھے یہ نسبت قائم ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تصوف کے بارے میں ایک دوسرا بڑا حادثہ جو اس عام مسئلے سے بھی آگے بڑھ کر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں میں اس کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ذرا آبادی سے الگ کر کے کچھ خانقاہوں میں جا بٹھایا۔ ان لوگوں کے بارے میں اب ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ کچھ صاحب زہد و ورع لوگ تھے، دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہم کو حاصل نہیں۔ ان کے بعد پھر وہ دور آنا شروع ہوا ہے کہ جس میں اس مکتب فکر میں مسلمانوں کے اندر بھی بعض غیر معمولی لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے مدرسوں کو سری مدرسوں کی حیثیت سے قائم کیا، یعنی وہ خلوت میں بیٹھتے تھے، اپنے ہاں آنے والے لوگوں میں انتخاب کر کے اپنی تعلیم ان تک پہنچاتے تھے، وہ باتیں ان کو کہتے تھے کہ جو وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے۔ لہذا اس وقت بھی فضا یہی رہی کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے۔ اس میں یہ دلچسپ بات عرض کروں کہ جن دو بڑے آدمیوں کی ابتدائی تحریریں یا جن کے واقعات یا جن کی شہرت ہم تک پہنچی ہے، ان میں ایک جنید بغدادی ہیں اور ایک باجد بستامی، دونوں بہت جلیل قدر صوفیہ میں سے، اور صوفیوں کے ہاں بڑی اہمیت ان کو حاصل ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ محققین کے مابین بہت کچھ اختلاف ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ 215 میں پیدا ہوئے ہیں، 215 ہجری میں۔ وفات کے بارے میں کم و بیش سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 296، 97 اور 98 میں سے کسی سال میں ہوئی۔ یہ کم و بیش سمجھ لیجیے کہ 908، 907 عیسوی ہوگی۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی تعلیمات ہم کو ان کے رسائل کی صورت میں اس وقت دستیاب ہیں۔ ان سے پہلے کے بزرگوں کے بارے میں ہم بس تذکروں میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی داستان حیات بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ یہ مدرسہ بغداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ صوبہ جبال کے شہر نہاوند کے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مستقر بغدادی کو بنا لیا تھا، سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بہت ابتدائی صوفیوں میں سے حارث المحاسبی کے شاگرد ہیں۔ یوں تو انہوں نے اور بھی بعض لوگوں سے استفادہ کیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کا تعلق حارث سے رہا ہے۔ حارث المحاسبی امام احمد بن حنبل کے ہم اثر ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بعض لوگوں کے نام ہمیں تاریخ تصوف میں ملتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا یہی ہے کہ بس ان کی ایک شہرت ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ کہنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ اس وقت تک یہ نام تو کچھ حلقوں میں سنا جانے لگا تھا، لیکن یہ لوگ کہتے کیا ہیں یہ چیز واضح نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ان کا جو سلسلہ بیان کیا ہے، اس سلسلے کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سختی ہیں، معروف ہیں، داؤد الطائی ہیں، حبیب العجمی ہیں، اور اس کے بعد حسن بصری، اور عام اہل تصوف کے طریقے کے مطابق اس سے اوپر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات اسی طرح اپنا شجرہ بیان کر دیتے ہیں۔ بہت ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے بایزید بھی کم و بیش ان کے ہم اثر، ان تک ان کی تعلیم پہنچی ہے، ان تک ان کی تعلیم پہنچی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ ان کی کچھ چیزیں ہم کو مل گئی ہیں جو ان کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے تصوف کے تذکروں میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے، اور خود اکابر صوفیائی نے وہ تذکرے بھی لکھے ہیں، اور اس میں ان کے اقوال اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ عام آدمی جو بہت زیادہ چیزیں نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مثال کے طور پر شیخ فرید الدین عطار کا تذکرۃ الاولیاء ہی پڑھ لے، تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان لوگوں کی تعلیم کیا چیز رہی ہے۔ اب اس وقت ان کی تعلیم کچھ سامنے آنے لگی، ہمارے باتیں باہر نکلنے لگی۔ چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ باتیں باہر نکلنے لگی ہیں جنید کے زمانے میں، تو عباسی خلیفہ کے پاس اس کی شکایت پہنچی۔ بعض علماء و فقہا نے توجہ دلائی کہ یہ حضرات اپنی خلوتوں میں بیٹھ کر بہت الحاد اور زندگی کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر تمام اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جنید بغدادی نے اس موقع پر یہ کہہ کر حاضری سے معذرت کر لی کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے، میں تو ایک فقیہ، میں ایک فقیہ۔ یہ حدیث میں ابو ثور اور ابو عبید جیسے اکابر کے شاگرد ہیں، بہت سے لوگ ان کو سفیان ثوری کے شاگردوں میں شمار کرتے ہیں، اور اپنی عام مجالس میں ایک فقیہ کی حیثیت سے دینی معاملات پر بات بھی کرتے تھے۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مستثنی کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ اپنی تعلیم کو اس طرح چھپا رہے ہیں، محدود حلقوں میں بیان کر رہے ہوں، باہر جا کر اس کو اپنے ساتھ نسبت دینے کے لیے تیار نہ ہوں، ابتدائی زمانے میں یہ صحیح کر رہے ہوں کہ بس انہی لوگوں تک یہ بات پہنچے جو لوگ اس کا تحمل کر سکتے ہوں، تو باہر جو کچھ ہوگا ہے کہ وہ اور ہوگا، اور واقفان راز جو کچھ جانتے ہوں گے وہ بالکل اور ہوگا۔ چنانچہ جدید کے جو رسائل اب تباہ ہو گئے ہیں، ان کو اگر بالاستیاب پڑھیے تو اس میں ان کے خطوط بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں۔ بہت صاف لکھتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے عزیز کو جو محرم راز ہے بعض توحید کے مسائل لکھ کر بھیجے تھے، لیکن خط کسی اور کے ہاتھ چڑھ گیا، بڑی تشویش ہو گئی۔ اس طرح کی چیزیں یوں تو نہیں عام ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں انہی کے ذرا قریبی دور کے آدمیوں میں سے منصور حلاج ہیں۔ منصور حلاج کو اس کے نظریات کی بنیاد پر موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ اب منصور حلاج کو جب موت کی سزا دی گئی ہے تو اس موقع کے اوپر تو بس یہی رہا کہ اس نے شریعت کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ فضا ان لوگوں میں بھی رہی، لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ایک بھی صوفیوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس میں منصور حلاج کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ سر ربوبیت کو اس نے فاش کر دیا۔ بات صحیح تھی لیکن ایسی جگہ کہہ دی جہاں اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ اور حال یہ ہے کہ منصور کے بارے میں جو کرامتیں، جو مقامات یہ سب اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ اس فقہی فتوے میں اور اصل حقیقت میں کیا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورت میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں تھی۔ اس وقت ریاست کا نظام بہت قوی تھا اور اس طرح کی چیزوں سے متعلق ریاست دلچسپی بھی لیتی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں احمد بن حنبل کو بھی حاضر ہونا پڑا، اور حاضر ہی نہیں ہونا پڑا بلکہ سزائے تعزیانہ برداشت کرنی پڑی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ جو تعلیم دیتے ہیں وہ ہے ہی خواص کے لیے۔ خواص اور عوام کی اصطلاح بھی انہی لوگوں کے ہاں سب سے پہلے چلی۔ آہستہ آہستہ سیاسی اداروں میں اضمحلال آتا چلا گیا، اور ان لوگوں کے زہد و ورع کے افسانے بھی لوگوں میں پھیلنے لگے، کرامتوں کا شورا بھی ہونے لگا۔ عامت الناس کو بھی بہت حد تک ان کے بارے میں حسن ظن پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت اب ریاست کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ تب ان لوگوں کی وہ تحریریں سامنے آنے لگی ہیں جو مثلا حبیب ابن عربی، جس کو یہ شیخ اکبر کہتے ہیں اپنے ہاں، اس کی فتوحات میں یا اس کی فصوص الحکم میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بار علمی دنیا کو صحیح اندازہ ہونے لگا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس کے خلاف نقد بھی ہوا، اور نقد ہونے کے بعد بتدریج ان کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو پہلوؤں سے یہ لوگوں سے متعلق ہونے لگے۔ اپنی خاص کتابوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے، عامت الناس میں وہ باتیں کرتے کہ جو عام شریعت کی باتیں، اور ان کے دین کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں کرنے میں اصل دین پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس کو یہ پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نقطہ نظر سے یہ کوئی غلط حکمت عملی بھی نہیں تھی، اس کو پیش کرتے تھے۔ دو چہرے ان لوگوں کے سامنے آنے لگ گئے، وہ چہرہ جو عامت الناس میں سامنے آتا تھا، وہ چہرہ جو خواص میں سامنے آتا تھا۔ خواص وہ لوگ تھے جو ان کی مجالس میں جاتے تھے، یا وہ کتابیں تھیں جن کو ایسی زبان میں لکھا گیا تھا کہ ہر آدمی کے لیے ان کو پڑھنا اور ان کا مفہوم سمجھنا آسان نہیں تھا۔ فصوص اور فتوحات میں اس کی چند عبارتیں سامنے رکھ دوں اور اس کی شرح کرنا شروع کروں تو واقعہ یہ ہے کہ آپ سب پکار اٹھیں گے کہ تمہارا دماغ چل گیا، یہ کیا چیزیں ہم کو سنا رہے ہیں۔ اس طرح کی ادق عبارتیں اور ایسے زمانی فکرے
کہ جن میں دو رائیں ہو سکتی ہوں، ایک پہلو سے ایک بات اس سے نکلتی ہو، دوسرے پہلو سے دوسری بات اس سے نکلتی ہو، تو یہ چیز ہونی شروع ہو گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اس امت میں نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے حلقے بلکہ علماء کے حلقے بھی ان سے متاثر ہونے لگ گئے، عامت الناس میں یہی چیز پھیلنے لگ گئی، اور نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ کسی شخص کے لیے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا دینی آدمی بنانے کی راہ ہی یہ سمجھی گئی کہ وہ تصوف کے کسی حلقے سے وابستہ ہو جائے۔ اس وقت پھر علماء کے حلقوں میں سے بعض جلیل القدر لوگ نہ صرف یہ کہ اس نقطہ نظر سے وابستہ ہوئے بلکہ انہوں نے شرع صدر کے ساتھ اس کو اختیار کیا، اور جب انہوں نے شرع صدر کے ساتھ اختیار کیا اور وہ علماء کے حلقے سے متعلق تھے، لوگوں میں ان کا علمی احترام بہت غیر معمولی تھا، جیسے مثلا غزالی، جیسے مثال کے طور پر ابو اسماعیل حروی، یہ اپنے زمانے کے جلیل القدر لوگوں میں سے۔ غزالی کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے کیا بلکہ اس امت میں حجت الاسلام کے لقب سے موسوم ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں نے جب اس کو قبول کیا تو انہوں نے پھر اس کی شرح و وضاحت کرنا شروع کی۔ چنانچہ ہمارے سامنے ابو اسماعیل حروی کی منازل السائرین بھی ہے، جس کے بارے میں بے تکلف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تصوف کی بہترین کتابوں میں سے، اور کل 40 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ تصوف کی بائبل ہے۔ دوسری جانب غزالی ہیں۔ غزالی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کاغذ پر کبھی بخل نہیں برتتے، اپنی بات کو بڑی وضاحت سے کہیں گے۔ اس زمانے کے اچھے لکھنے والوں میں اگر آپ ان کے طرز عبارت کو کسی سے مماثل قرار دیں تو انگریزی میں برٹن رسل سے قرار دے سکتے ہیں، اردو میں ابو العلا بودودی سے قرار دے سکتے ہیں۔ اپنی بات بہت واضح، 2 اور 2 4 کی طرح سادہ الفاظ میں صاف طریقے پر کسی ابہام کے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی احیاء علوم الدین اور ان کی کیمیائے سعادت، اس طرح کی کتابیں جب سامنے آئیں تو پھر معلوم ہونا شروع ہوا کہ یہ اصل میں کیا دین ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اب یہ بھی ممکن نہ رہا کہ اس طرح کی سری نوعیت کی مجالسی تک یہ چیز محدود رہے۔ ان لوگوں نے پوری شان کے ساتھ اس کو قبول کیا، یہاں تک کہ غزالی جیسے شخص نے المنقذ من الضلال لکھی۔ المنقذ من الضلال ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ضلالت سے کس طرح حق تک پہنچا۔ وہ کتاب اب ہمارے یہاں اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، بہت مختصر سی کتاب ہے، رسالہ کہی ہے، اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے زمانے میں یہ مکاتب فکر تھے، میں نے ان کا مطالعہ کیا، ان میں رہا، اور وہ جس سطح کے آدمی ہیں وہ معمولی سطح تو نہیں ہے، میں ان سے متاثر ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ سب ضلالت ہیں، یہاں تک کہ پھر مجھے ہدایت کی روشنی اہل تصوف کیا ملی۔ تو انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو اس نقطہ نظر سے متعلق کر کے پھر اسی کی بنیاد پر احیاء علوم الدین لکھی ہے، جو ان کی شعراء آفاق کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی اس نقطہ نظر سے ان کی اعلیٰ ترین تصنیفات میں سے۔ یہ میں نے ساری داستان اس لیے سنائی کہ بالعموم جب تصوف پر تنقید کی جاتی ہے تو بعض ان بزرگوں کا حوالہ دے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات بتائیے، ان میں کیا غلطی ہے، ان کی ہمارے پاس کوئی تصنیف نہیں ہے، یا وہ تصنیفات ہیں کہ جو انہوں نے عامت الناس کے لیے لکھی ہیں۔ اس کی میں آخری زمانے میں مثال عرض کرتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان کو یہ غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے تحریک جہاد کی قیادت کی، وہ سید احمد شہید کے سب سے بڑے لوگوں میں سے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی اس قربانی اور انحصار کا بھی لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر ہے۔ ان کی کتاب تقویت الایمان بھی موجود ہے، ان کی کتاب اوقات بھی موجود ہے۔ تقویت الایمان میں جو دین بیان ہوا ہے اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی اپنے دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتے ہیں۔ وہ سب باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں جو دین کے معاملے میں دین کو کوئی جاننے والا آدمی بیان کر دے گا۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ میں سب باتیں صحیح ہیں یا اس کے اسلوب تحریر سے مجھے اتفاق ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا موضوع اور اس میں مخاطب ہم آپ ہیں، اور ہم آپ ہیں تو وہ دین انہوں نے پیش کر دیا کہ جو ہمارے سامنے آنا چاہیے، لیکن ان کی ابقات موجود، ان کی ابقات معمولی کتاب نہیں ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ وحدت الوجود کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کتاب شاید ہی پیش کی جا سکے۔ اپنے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس کو پڑھائی نہیں ہے، اس کو پڑھایا ہے، اس پر کام کیا ہے، اس کے قوامس کھولے ہیں، اور شاید میں ان چند لوگوں میں سے اس وقت کہ جو بے تکلف جب چاہیں اس کا درس دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے خواص سے خطاب کیا اور خواص سے خطاب کر کے انہوں نے وہ اصل دین پیش کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی جس نے تقویت الایمان پڑھی ہے، اس کو اگر میں یہ کہوں کہ شاہ اسماعیل شہید
تو ارباب تصوف میں تھے، اصل دین تو ان کا وہی تھا، اور وہ دین اوقات میں بیان ہوا ہے. اور اوقات وہ کتاب ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کے لیے بھی اس کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ تم کس شخص کے بارے میں کہہ رہے؟ ہم تو اس کی تقویت الایمان پڑھے ہوئے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے اس کی جہاد کی سرگرمیاں دیکھی ہیں. یہ کہہ دے گا. یہ کہہ دینے کے بعد معاملہ بظاہر معلوم ہوگا کہ مبہم ہو گیا، لیکن کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے آدمی کو ایک دیانتدار طالب علم بننا پڑتا ہے، اس کے اندر اتر کر دیکھنا پڑتا ہے، اس کے پردے چاک کرنے پڑتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرتا ہے. ارباب تصوف کے نقطہ نظر کو جاننے کے لیے بھی اس تاریخ پر بھی نگاہ ڈالنا ضروری ہے. ان کے نقطہ نظر میں جو سری طریقہ رہا ہے تعلیم کا، اس کی حقیقت بھی جاننا ضروری ہے، اور پھر جس طرح بتدریج اس کا انکشاف ہوا ہے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ جب بڑے بڑے اکابر علماء اس نقطہ نظر سے متعلق ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اسرار سامنے آنے لگ گئے. وہ اسرار جو پہلے خاص مجالس میں بیان ہوتے تھے، بہت زیادہ تو یہ ہوا کہ ان کے بعض عقیدت مندوں نے جو تذکرے لکھے ان میں ان کے ملفوظات آنے شروع ہو گئے. نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہمارے پاس موجود ہیں، ہندوستان کے لوگوں میں سے فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات موجود ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کے موجود ہیں. تو وہ سامنے آنے شروع ہو گئے. دوسری جانب یہ ہوا کہ یہ علماء قسم کے حضرات جب اس نقطہ نظر سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنی علمی شان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس نقطہ نظر کو بیان کرنا شروع کر دیا. چنانچہ میں نے جس طرح کے غزالی کا ذکر کیا، جس طرح ابو اسماعیل حروی کا ذکر کیا، ہمارے اس بر صغیر ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کا خانوادہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نقطہ نظر کا سب سے بڑا لمبردار بن کھڑا ہوا. اب شاہ صاحب کی ایک شخصیت وہ ہے کہ جس میں وہ ہمارے لیے دین پیش کرتے ہیں. وہ بہت بڑے عالم ہیں. دین کے معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ ان کی نظر بھی بڑی وسیع ہے. وہ بہت معلومات رکھتے ہیں. جب وہ کسی موضوع پر کلام کرتے ہیں تو بڑی مجتہدانہ شان کے ساتھ کلام کرتے ہیں. ان کا اس بر صغیر کے لوگوں پر غیر معمولی علمی اثر بھی ہوا ہے. اتنا اثر ہے کہ وہ امام الہند بجا طور پر کہے جاتے ہیں، اور ان کی بہت سی تصنیفات جو تقویت الایمان کی طرح کی ہیں، یعنی جن میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، ان میں ظاہر بات ہے قابل اعتراض چیزیں بھی تلاش کرنی مشکل ہو جاتی ہیں. اس میں وہ شریعت کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن انہی کی دوسری تصنیفات حماد، سطات، جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں فیوز الحرمین وغیرہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے شاہ ولی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. یعنی علماء کے ہاں پہنچ کر پھر یہ صورت بھی سامنے آنی شروع ہو گئی. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ جو تصوف ان بزرگوں نے بیان کر دیا ہے، تصوف تو وہی ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس حقیقت سے واقف ہے کہ تصوف یہ ہے، لیکن وہ بالکل وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے ہم لوگوں سے مراد یعنی ان لوگوں کو جو دین کی بنیاد پر نقد کرتے ہیں تنقید سے بچنے کے لیے کہ تصوف تو بس یہ چیز ہے، حالانکہ اس اسم کا مسمى بالکل واضح ہو چکا ہے. یعنی اس پر تاریخ گواہی دے چکی ہے. اکابر اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، اور پھر اپنی تصنیفات میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے. اس وضوح کے بعد اس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. تو وہ آدمی اگر یہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو ابتدا میں صوفیہ نے اختیار کیا تھا کہ بات خواص میں کہنے کی ہے اور وہ خواص میں کہی جائے گی، لیکن بہرحال جب عامت الناس پوچھیں تو اس پہلو سے اس کو بیان کر دینا چاہیے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نام تو سن رکھا ہے اس کا، لیکن اس سے واقف نہیں، یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ادھر ادھر کہیں بیٹھ کر کچھ لوگوں کے پاس اس نے جان لیا ہے کہ یہ اصل میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور اس طرح کی چیز کی چونکہ دین سے بظاہر مغایرت نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پیش کر سکتا ہوں. 2 ہی رائیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی صورت اس معاملے میں نہیں ہو سکتی. میں نے ابتدا میں یہ عرض کر دیا تھا کہ تصوف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بالکل وہی نقطہ نظر اور یہ خالص علمی نقطہ نظر اختیار کریں گے کہ اس کے جلیل القدر لوگوں نے جس طریقے سے اس کی شرح و وضاحت کی ہے اس کی مستند ترین تعبیر وہی ہے. اس کے بعد جو باقی لوگ وابستہ ہیں وہ یا تو اس سے برات کا ظاہر کر دیں، اور اگر برات ظاہر نہیں کرتے تو پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ ان لوگوں نے بیان کی ہے یہ تصوف نہیں ہے. ہم جب تنقید کر رہے ہیں تو اس کی مستند ترین تعبیرات ہی کو لے کر تنقید کریں گے، اس کے اکابر کی تحریروں ہی کو سامنے رکھیں گے. ہم ظاہر بات ہے کہ جنید پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ابن عربی پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. غزالی پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں. شاہ ولی اللہ پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کا لکھا ہوا ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم شاہ اسماعیل پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جان لینا چاہیے
کہ وہ چیزیں اور وہ کتابیں جو تصوف کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں وہی اس باب میں زیر بحث آنی چاہیے۔ تصوف اب وہ ہے، ہر وہ آدمی جو اس سے اپنے آپ کو غیر متعلق کرنا چاہتا ہے اس کو پھر یہ نام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی تعبیر کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف اپنے آپ کو نسبت دوں اور اس کے بعد جو دین قرآن میں سنت میں بیان ہوا ہے بلکہ ماخذی کے بارے میں کوئی دوسری رائے اختیار کر رہا ہوں پھر کہوں کہ دین اصل میں وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کی جائے گی تو میری رائے کو میری رائے کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ جب میں کہوں گا کہ میں اسلام کا لمبردار ہوں تو اسلام کے بارے میں نقد کرتے ہوئے یا اس کی تحسین کرتے ہوئے جو چیز زیر بحث آئے گی وہ قرآن و سنت، اس کے مستند ترین ماخذ وہ ہیں۔ میں نے یہی معاملہ تصوف کا بھی ہے، اس کے علمی مطالعے کے دوران میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے مستند ترین ماخذ کیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ ابتدا میں کہا کہ قرآن مجید کا علمی مطالعہ کرنے کے بعد اور تصوف سے اس قدیم تعلق کے بعد پھر اس کو بہت نقد و نظر کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دین جو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے دین تصوف اس سے بالکل ایک مختلف اور متوازی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، تو میں جب اس نتیجے پر پہنچا تو میں نے دین کو جاننے کے لیے جن ماخذ پر اپنی بات کی بنیاد رکھی وہ حاضر اور ماضی کے اشخاص نہیں بلکہ قرآن و سنت، اور میں نے تصوف کے معاملے میں حقیقت کو جاننے کے لیے جن چیزوں پر بنیاد رکھی وہ یہ اکابر ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اور یہی ایک دیانتدار طالب علم کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ وہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر اپنی بنیاد نہیں رکھتا، یعنی یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی صاحب جو کہیں دھونی رما کے بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کوئی الٹی سیدھی بات سن لی، یہ مسئلہ نہیں۔ اس کی پوری تاریخ ہے، اس تاریخ میں یہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا جو اس کے اساتین ہیں، ان لوگوں کی تصنیفات تالیفات میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کی بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ حقائق واضح طور پر جان لینے کے بعد اب ذرا ایک نظر یہ ڈالیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو دین میں اصول اور اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بارے میں دین قرآن و سنت کی بنیاد پر کیا کہتا ہے اور ارباب تصوف کیا کہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بات سے کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ دین میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی چیز توحید ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ تعلیم کس چیز کی دینے کے لیے آیا ہے اور اس چیز کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ توحید، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید کو جس شخص نے بھی پڑھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اصلاً وہ اسی کی دعوت دیتا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ توحید ہی ہے جس کو منوانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور توحید ہی ہے جس کا ایک لازمی تقاضا آخرت، یعنی ان چیزوں کی حیثیت یہ ہے، ایک اساس اور ایک بنیاد اگر دین میں ہے تو وہ توحید ہے۔ توحید کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ جب وہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے اور وہ دین کی اس کو اساس قرار دیتا ہے تو قرآن مجید نے اس کی شرح و وضاحت میں تو کوئی کمی نہیں کی ہوگی۔ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ توحید کیا ہے، یہ بتا دیا، اور یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ اس توحید کو جب اللہ کے پیغمبر نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دو لفظوں میں بیان کیا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ کی شکل دے دی، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی کو تنہا الہ ماننا یہ توحید ہے۔ اب اللہ ہی کو تنہا الہ ماننا کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، قرآن مجید ان کو بیان کرنے کے معاملے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا، اور اسے اس بات پر اصرار ہے کہ توحید کی ابتدا بھی یہ ہے، توحید کی انتہا بھی یہ ہے۔ توحید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ایک واضح حقیقت ہے۔ قرآن مجید کو اس بات پر اصرار ہے کہ اللہ کے پیغمبر اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس زمین کے اوپر انسانوں پر حجت پوری کر دی ہے، کوئی ابہام اس کے بارے میں باقی نہیں رکھا۔ یہ توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اہل تصوف بہت صاف صاف واضح طریقے پر، وہ اہل تصوف جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ اکابر جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید جو لا الہ الا اللہ میں بیان ہوئی ہے یہ توحید کی ابتدا ہے، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عامت الناس کی توحید ہے، صاف کہتے ہیں عامت الناس کی توحید ہے۔ اس توحید پر اگر آدمی پہنچ گیا تو وہ شریعت کے دائرے میں آ گیا،
اس کے بعد توحید کے مدارج ہیں جن کو غزالی نے 4 بیان کر دیا اور باقیوں نے 3، یعنی اس کو شامل کر کے مدارج بیان کر رہے ہیں۔ وہ مدارج ہیں کہ جن میں توحید در حقیقت اپنے آخری درجے پر پہنچ کر وحدت الوجود کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ صاف صاف کہتے ہیں کہ توحید کا آخری مقام یہی وحدت الوجود۔ وحدت الوجود ایک خاص فلسفہ ہے۔ وہ آدمی جس نے اس فلسفے کا مطالعہ کیا ہوئے جانتا ہے کہ یہ کوئی حادث چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں پیدا کر لی ہے۔ اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور بڑی پرانی ہے۔ یہ قدیم یونان میں بھی رہا ہے، پلاتینوس اس کا سب سے بڑا لمبردار رہا ہے، شنکر آچاریہ وغیرہ نے اسی کو پیش کیا ہے، رام نوج وغیرہ نے اسی کی تعلیم دی ہے، گیتا میں یہی بیان ہوا ہے، ویدوں میں سے بعض کا موضوع بھی یہی ہے، اپنشدوں میں بھی یہی بیان ہوا ہے۔ مغرب کے بڑے بڑے فلسفیوں میں سے فختے ہے، بینزکوٹ ہے، شوپنہار ہے، یہ لوگ اسی کے لمبردار رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سے ہی متعلق ہے۔ دنیا کے اندر پرانے علم میں بھی اس کی اساسات موجود ہیں اور دنیا میں نئے علم میں بھی اس کی اساسات موجود ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ سادہ ترین لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی ہے جس کے لیے وجود ثابت ہے۔ وجود حقیقت کے اعتبار سے ذات خداوندی ہی ہے۔ عالم کو وجود نہیں مانا جا سکتا۔ عالم تو در حقیقت ذات خداوندی کے تعینات کا نام ہے، اور یہ تعینات ایسے ہی ہیں جس طرح کے تجلیات ہیں۔ اس کو مختلف صورتوں میں سمجھاتے ہیں، اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرتبہ لاہوت سے کس طرح مرتبہ احدیت واحدیت اور اس طرح تنزلات ستہ جسے یہ کہتے ہیں، اس میں مختلف تعینات قبول کرتی چلی آئی ہے، یہاں تک کہ ان تعینات کے بعد یہ عالم بن گیا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، بڑی اچھی مثال دی ہے شاہ اسماعیل شہید نے کہ لوہے سے تلوار بھی بنتی ہے، لوہے سے چاقو بھی بنتا ہے، لوہے سے تالا بھی بنتا ہے، بہت سی چیزیں بنتی، تیر تفنگ بھی بنتے ہیں، توپ بھی بنتی ہے، لیکن وہ چیز جس کو لوہا کہتے ہیں وہ ان سب کے اندر جاری و ساری ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی حیثیت اصل مادے کی ہے جس سے یہ سب چیزیں وجود میں آئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے سمجھانے کے لیے، بس یہی تعلق ہے عالم کے ساتھ ذات خداوندی کا۔ عالم کی حقیقت نہیں ہے کوئی، یہ تو اصل میں شون ہے، احوال ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ جس طریقے سے تم ایک شمع جلاؤ اور اس کا عکس پڑ رہا ہو، جس طرح آفتاب سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ منور کر دیتی ہیں عالم کو، یعنی اس کی حقیقت بالکل اسی طرح کی ہے۔ یہ بات کہ ذات خداوندی ہی تنہا وجود رکھتی ہے اور یہ ماننا کہ تنہا وجود اسی کا ہے اور عالم کے وجود کا انکار کرنا، یہ ہے وحدت الوجود کی سادہ ترین الفاظ میں تعبیر۔ یہ وحدت الوجود کی تعبیر ہے۔ وحدت الوجود کی اس تعبیر پر مجھے اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اگر اس پر میں گفتگو کروں تو یہ بجائے خود فلسفہ ایک مفصل لیکچر کا متقاضی ہے۔ میری زندگی اسی کو پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، میں اس کو سمجھا بھی دوں گا اور بہت عام آدمی کی سطح پر آ کر سمجھا دوں گا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ اصل توحید یہ ہے، قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، اس میں اس کا کہیں شائبہ بھی موجود ہے، وہ اس سے بالکل خالی ہے۔ وہ توحید الوہیت کو منوانا چاہتا ہے، اسی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جو اس کا مطالعہ کرنا چاہیں، وہ میں یہ خاص طور پر عرض کروں گا کہ منازل السائرین کی جو بڑی معروف شرح لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے نام سے، اس میں خاص طور پر آخری باب میں اہل تصوف کی اس توحید کے اوپر ابن تیمیہ کا وہ تبصرہ پڑھیں جو ابن قیم نے اپنے جلیل القدر شیخ کی زبان سے نقل کر دیا۔ بڑے انہوں نے غیر معمولی حمیت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ توحید جس کو تم توحید کا پہلا درجہ کہتے ہیں، وہی توحید ابراہیم خلیل اللہ کی توحید ہے، وہی توحید موسیٰ علیہ السلام کی توحید ہے، وہی توحید عیسیٰ علیہ السلام کی توحید ہے، وہی توحید ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس سے آگے توحید کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ توحید کی ابتدا بھی یہ ہے، توحید کی انتہا بھی ہے۔ اور تبصرے کو پڑھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تم توحید بیان کر رہے ہو، یہ تمہاری توحید ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں کے ہاں توحید کا آخری درجہ یہ ہے۔ اس سے بحث نہیں اس وقت کہ ان کی توحید صحیح ہے یا قرآن کی توحید صحیح ہے۔ کوئی آدمی اگر اس پر بحث کرنا چاہے تو یہ الگ موضوع ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے مختلف، قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے وہ بالکل دوسری، اس نقطہ نظر کا کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ اور جو توحید یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بہرحال قرآن مجید کی توحید کا اس سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو مسلمانوں کے اندر رہنا ہے،
چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عامت الناس کی توحید ہے اور یہ توحید کا پہلا درجہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کے درمیان ایک بحث پیدا ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے مختلف، قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے وہ بالکل دوسری، اس نقطہ نظر کا کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا، اور جو توحید یہ لوگ بیان کرتے ہیں بہرحال قرآن مجید کی توحید کا اس سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو مسلمانوں کے اندر رہنا ہے، چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عامت الناس کی توحید ہے اور یہ توحید کا پہلا درجہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کے درمیان ایک بحث پیدا ہو گئی۔ وہ بحث یہ پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وحدت الشہود ہی اصل توحید ہے، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ماننا در حقیقت توحید ہے۔ اگر تم عالم کے لیے بھی وجود مانو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ عالم کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، عالم نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس نفی میں بڑا غیر معمولی ان کو غلو ہوتا ہے۔ جب یہ غلو اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالم تو بہرحال ایک حقیقت کے طور پر آدمی محسوس کرتا ہے نا، ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے۔ جب محسوس کرتا ہے، میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عالم کا وجود مرتبہ وہم میں ثابت ہے۔ مرتبہ وہم میں کیسے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے؟ مرتبہ وہم میں یوں ثابت ہوتی ہے کہ مثلا میں نے خیال کیا اس کمرے کا، اب اس کمرے کا جو خیال کر کے میرے ذہن میں نقشہ بنا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ مرتبہ وہم و خیال میں ایک چیز وجود میں آ گئی ہے۔ لیکن مرتبہ وہم ہی میں صحیح ہے، تو جب ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وجود میں وحدت ہے، یہ کہنا چاہیے شہود میں وحدت ہے۔ یہ فرق ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور کوئی فرق نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے مکتوب مدنی میں ایک صاحب کے خط کا جواب دیتے ہوئے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح کر دی ہے کہ ایک ہی چیز، کوئی چیز نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غلوب جو چیز کو بیان کرنے میں ہو رہا ہے اس غلوب کو لوٹا دیا گیا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں بھی بتا دوں گا، توحید کے معاملے میں یہ بات جان لیجیے۔ میں نے بھی عرض کیا کہ جس توحید کا قرآن علمبردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی سر نہیں ہے، وہ ایک واضح حقیقت ہے، اس کی گواہی اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے، اس کی گواہی ملائکہ نے دی ہے، اس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے، اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو وہ دنیا کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے، صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے ہاں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو بہرحال لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ اس کو سر ربوبیت کہتے ہیں۔ غزالی نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، سر ربوبیت کہتے ہیں، ربوبیت کا راز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر افشا کر دو گے تو کفر ہو جائے گا۔ یعنی پیغمبر اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے اس طرح مکلف ہے کہ قرآن مجید ان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، تو تم نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت، یہی کہتا ہے قرآن مجید۔ لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ تم نے یہ توحید بیان نہیں کرنی، اس کو واضح نہیں کرنا، یہ سر ربوبیت ہے، اس کا افشا کفر ہے۔ اس کو اگر بیان کر دیا تو معاملات بالکل دگرگوں ہو جائیں گے۔ کیوں کفر ہے، اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کے افشا سے، وہ میں عرض کر چکا ہوں تاریخ میں۔ یہ پہلا مقدمہ جان لیجئے، اور اس کے بعد ان اکابر کی ذرا تصریحات سنیے اس کے بارے میں، یہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ صاحب منازل، یعنی جن کی کتاب منازل السائرین کا میں نے ذکر کیا، تصوف کے اکابر میں سے کوئی جلیل القدر صوفی نہیں ہے کہ جس نے غیر معمولی ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ ان کی کتاب منازل السائرین تصوف کے علم کا اہم ترین ماخذ ہے۔ ان کا پورا نام ہے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحروی، خراسان کے شیخ تھے، اپنے زمانے کے اکابر حنابلہ میں سے تھے۔ یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے، کسی جگہ بیٹھ کر دھنی نہیں رواتے تھے۔ 481 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ توحید کے باب میں لکھتے ہیں، اب توحید علی ثلاثۃ اوجہ، توحید کی 3 صورتیں۔ الوجہ الاول توحید العامہ، سب سے پہلی صورت عوام کی توحید ہے، وہ هو الذی یسع بالشواہد، اور یہ توحید ہے کہ جو دلائل سے ثابت ہوتی ہے۔ والوجہ الثانی توحید الخاصہ، دوسری صورت خاصہ کی توحید ہے، یعنی خواص کی۔ هو الذی یثبت بالحقائق، یہ دلائل سے نہیں حقائق سے ثابت ہوتی ہے۔ والوجہ الثالث توحید قائم بالقدم، اور توحید کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں وہ ذات قدیم ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، وہ ہوا توحید و خاصۃ الخاصہ، اور یہ اخص الخواص کی توحید ہے، یعنی خاصوں سے بھی بڑھ کر جو خاص ہے ان کی توحید ہے۔
اب یہ تینوں درجے سن لیے توحید کے، اس کے بعد کہتے ہیں فامت توحید الاول، وہ جو پہلی توحید ہے عوام کی توحید، وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری توحید یہی ہے نا دین کی، صاف صاف انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ ہے توحید۔ آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جس توحید کے ہم قائل ہیں اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو، اسی باب میں کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ انہ اسقاط الحدث و اثبات القدم، یہ تو اصل میں یہ حادث عالم کی نفی اور اس ذات قدیم کا اثبات، یعنی وجود صرف اسی کے لیے مانا جائے، یہ ہے توحید ہماری۔ غزالی نے اسی حقیقت کو دیکھیے کس طریقے سے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے وہ توحید کے پہلے درجے بیان کر دینے کے بعد ان کو 3 میں انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے 2 میں کیا ہے۔ عوام کی توحید، خواص کی توحید 2 میں کیا ہے، انہوں نے 3 میں کر دیا۔ تو اس کو بیان کر دینے کے بعد چوتھا درجہ یعنی ان حضرات کی جو صوفیوں کی توحید ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ الرابعہ اللہ یرا فی الوجود الا واحدا، توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری ہی کو موجود دیکھے۔ وہیا مشاہدۃ الصدیقین وتسمیہ الصوفیہ الفنا فی التوحید، یہی ہے در حقیقت جو صدیقوں کا مشاہدہ ہے، یعنی جو سب سے بڑا مرتبہ قرآن میں اہل ایمان کا بیان ہوا ہے صدیق کا، یہ ان کا مشاہدہ ہے، یعنی یہ توحید وہ ہے جس کو انہوں نے خود دیکھا ہے۔ اور صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں، لأنہ من حیث لا یرا الا واحدا فلا یرا نفسہ ایضا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مرتبے میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ وَإِن لَّمْ يَرَى نَفْسَهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَغْرَقًا بِالتَّوْحِيدِ كَانَ فَانِيًا عَن نَفْسِهِ فِي تَوْحِيدِهِ، اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس کی ذات اس توحید میں فنا ہو جاتی ہے۔ بمعنی انه فنا عن رؤیت نفسه والخلق، یعنی اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس مرتبے میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتے ہیں۔ یہ توحید کا آخری مرتبہ ہے۔ یہ عبارت احیاء العلوم کی 4 جلد میں 240 صفحے پر بیان ہوئی ہے۔ ابو اسماعیل حروی نے اسی کے بارے میں اپنی کتاب منازل السائرین میں ایک شعر لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ توحید ایاہ توحید ہو و نا تو مینت ہو لاحد، جب توحید کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی توحید در حقیقت اس کا یعنی ذات خداوندی کا آپ ہی اپنی توحید بیان کرنا ہے، دوسرا اگر اس کی توحید بیان کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو الحاد ہو جائے گا، یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ شیخ اکبر جنہوں نے فصوص اور فتوحات میں اپنے اس نقطہ نظر کی شرح کی ہے، اور جن کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں کیا کہتا ہے، سب صوفیہ ان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے شیخ مجدد نے بھی ان سے اختلاف کیا، علمی اختلاف، لیکن ان کا بڑا مرتبہ بیان کیا اپنے مکتوبات میں۔ وہ کہتے ہیں فمن رال حق منہ ففی بیانہ فذالک العارف، بس جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا وہی عارف ہے۔ ومن رال حق منہ فی بیان نفسہ فذالک غیر العارف، اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر بچشم خود دیکھا وہ عارف نہیں ہے۔ ومن لم یر الحق منہ ولا فیہ وانتظر ان یراہ بیان نفسہ فهو الجاہل المحجوب، اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا نہ حق میں، اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشم خود دیکھے، یعنی اپنے وجود کو الگ ثابت کر کے توحید کا اعتراف کرے، تو وہ مشاہدہ حق سے محروم محض جاہل ہے۔ مزید لکھتے ہیں فلم یبقى الا الحق لم يبقى کائن فما ثم موصول وما ثم بائن، وجود ایک ہی حقیقت ہے، اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہا، چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا ہے نہ کوئی جدا ہے، یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے عوض میں چھڑا لیا، قرآن مجید میں آتا ہے، پس مینڈے کی صورت میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم کی صورت میں اور جو ابراہیم کے بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، نہیں بلکہ بیٹے کے حکم کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا یعنی اللہ تعالیٰ، مینڈا بھی وہ۔ یہ خصوص ہے فص ادریسیہ کی، یہ عبارت ہے جو میں نے عرض کر دی۔ فص ادریسیہ میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق کل ذالک من عین واحدہ لا بل هو العین الواحدہ وهو العیون الکثیرہ، اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے لیکن با اعتبار حقیقت خالق کی مخلوق اور مخلوق کی خالق ہے، یہ سب ایک ہی حقیقت سے ہیں، نہیں بلکہ وہی حقیقت واحدہ اور وہی ان سب حقائق میں نمایاں ہے۔ یہ توحید ہے جس کو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی
جنہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، اور عام لوگ جو بیچارے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فرق سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً انہوں نے معاملے کو پھر دین کی طرف لوٹا دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں، یہ دوسری جلد میں پہلا مکتوب ہے، ممکن کا وجود ثابت کردن اور خیر و کمال بہو داشتن فی الحقیقت شریک کردن است اورا در ملک و ملک حق جل سبحانہ، کہ اگر اس عالم میں جو ممکنات ہیں، میں، زید، بکر اور یہ پوری دنیا، اس کے لیے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس سے متعلق ٹھہرانا، در حقیقت اسے ذات باری کی ملک اور اس کے ملک میں شریک کرنا، یعنی وہی چیز انہوں نے اس طرح واضح کر دی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ توحید شہودی یکے دیدن است، یعنی مشہود سالک جز یقین باشد۔ توحید شہودی یہ ہے کہ تنہا ذات حق ہی دکھائی دے، یعنی سالک کا مشہود اس ذات کے سوا کوئی دوسرا نہ، یہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پھر ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے شاہ اسماعیل شہید وہ اپنی کتاب ابقات میں کہتے ہیں، اتفق اہل الکشف والوجدان وجدان و ارباب الشہود والعرفان مؤیدین بالبراہین العقلیہ والاشارات النقلیہ علی ان القیوم للکسرات الکونیہ واحد شخصی۔ وہ سب لوگ جو کشف و وجدان اور شہود و عرفان کی نعمت سے بہرایاب ہوئے، اس بات پر متفق ہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے ما بہت تعین، یعنی جس سے مخلوقات وجود میں آئی ہیں، ایک ہی متعین وجود ہے، اور عقل کے دلائل اور قرآن و حدیث کے اشارات سے ان کی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس نزاع کے بارے میں جو وحدت الشہود اور وحدت وجود میں پیدا ہوئی ہے، اپنا فیصلہ دیتے ہیں اسی کتاب ابقات میں، کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشُّهُودِيَّةِ الذِّلِّيَّةِ اخْتِلَافٌ عِندَ التَّحْقِيقِ إِلَّا فِي الْعِبَارَةِ النَّاشِئَةِ مِنْ تَغَايُرِ مَقَامَاتِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَنْحَاءِ وُصُولِهِمْ إِلَى اللاہوت۔ اور ان میں یعنی وجودیہ ورائیہ میں اور شہودیہ ذلیہ میں اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں کہ انہوں نے اپنے مقامات کے فرق اور لاہوت تک پہنچنے کی راہوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے ذرا مختلف اسلوب اختیار کر لیا، یعنی حقیقت ایک ہی ہے۔ اس کو انہوں نے مختلف صورتوں میں اس پوری کتاب میں واضح کیا۔ پوری کتاب کا موضوع یہی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم جس توحید کے قائل ہیں، جس کو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، توحید الوہیت، اس کے بارے میں تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو بیان کرو، پہنچاؤ۔ لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ صاحب منازل اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فإن ذلك التوحید تزيده عبارت و خفان و صفت و نفور والبسط و صحبتا، چنانچہ اس توحید کو ظاہر کیجئے تو اور چھپتی ہے، اس کی وضاحت کیجئے تو اور دور ہو جاتی ہے، اور اس کو کھولیے تو اور الجھ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَاهَ مِنْهُ لَاهِنَ لِلَّهِ إِسْرَارِ طَائِفَةٍ مِّن صَفْوَتِهِ وَأَخْرَسُهُ مِن نَّاتِهِ وَأَعْجَزُهُ مِن بَسْطِهِ۔ اور یہ توحید، یہ جو ان کی توحید ہے، ذات باری کی طرف سے اس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت ہی کے اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی، اور اس نے انہیں اس کے بیان سے قاصر اور اس کے پھیلانے سے عاجز کر دیا۔ غزالی جو اپنی بات کو ذرا زیادہ واضح طور پر کہتے ہیں، وہ اسی توحید کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں، فَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ غَايَةُ عُلُومِ الْمُكَاشِفَاتِ وَأَسْرَارُ هَذَا الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ أَن تُسْتَرَ فِي كِتَابٍ فَقَدْ قَالَ الْعَارِفُونَ إِفْشَاءُ سِرِّ الرُّبُوبِيَّةِ كُفْرٌ۔ بس جاننا چاہیے کہ علوم مکاشفات کی اصل غایت یہی توحید ہے، اصل غایت یہی ہے، اور اس علم کے اسرار کسی کتاب میں لکھے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ حدیث عارفہ ہے کہ سر ربوبیت کو فاش کرنا کفر ہے۔ یہ وہ اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ توحید کا معاملہ ہے۔ توحید کے بعد دوسری چیز یہ دیکھیے کہ نبوت کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ختم ہو گئے۔ ان کے بعد دعوی نبوت صرف ختم نہیں ہوا، حقیقت نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت وحی کا نام ہے، الہام کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا نام ہے، اس کا نام نبوت۔ نبوت کی اور کوئی تعریف نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن کہتا ہے ختم ہو گئی۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نے یہ بات کچھ زیادہ کہہ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبوت کے ختم ہونے سے مراد کیا ہے۔ چنانچہ بخاری کتاب التعبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لم یبق من النبوہ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قالوا قال الرؤیا الصالحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب، اس کے سوا کوئی اب رابطہ لامکان سے قائم کرنے کا ذریعہ باقی نہیں رہ گیا۔ کسی آدمی کو اچھا خواب آ جائے بس۔ اہل تصوف کے دین میں وہی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے رہے۔ میں یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں، سنیے۔
غزالی المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں من اول الطریق تقتضی المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد. اس راہ کے مسافروں کو یعنی تصوف کی راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی سے حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سن لیجئے خواب نہیں بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے. ان کے ہاں جو آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو شاہ اسماعیل شہید نے اپنی اوقات کے آخری اشارے میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فَهُوَ وَجِيهٌ معصوم صاحب ذوق حکیم ثم ان مما یقتضی تربیت اللہ ایاہ ان یلقی علیہ علوما نافعہ فی قیامہ بمنصبہ فهذا الالقاء یسمى تفہیما وان مما یقتضی تیقظ روحہ وعصمتہ لا یختلط بعلومہ شیء مغایر لما تلقاه من الغیب بلذلک کانت الحکمۃ كلها مقالا یاتی كلها حقا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ولما كانت تفہیم من اعلی اقسامها فلا یبعد ان یسمى بالوحی الباطن. یہ انہوں نے شرح فرمائی. سنیے ذرا. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مقام وہبی اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر پہنچتے ہیں لوگ، اس میں سے پہلا مقام پر جو ہستی فائز ہوتی ہے وہ ہستی کیا ہوتی ہے، یہ میں ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت، معصوم، صاحب ذوق، صاحب حکمت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے نافع ہوتے ہیں. اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں. پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت تمام طرح کی ہوتی ہے، جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پا سکتا نہ پیچھے سے. یہ واضح رہے کہ یہ قرآن مجید نے اپنی صفت بیان کی ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور یہ تفہیم چونکہ اس حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے اگر اسے وحی باطن سے تعبیر کیا جائے تو یہ کوئی بعید تعبیر نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فالحکیم لوجاہتہ وعصمتہ وکونہ باسطا لحضیرۃ القدس شانہ شان الملائ الاعلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا ان یسمى موافقۃ لصاحب الشرع تقلیدا لکونہ مامورا من الغیب بموافقتہ وتائیدہ. عالم اس ہستی کا جس کا ہم ذکر کیا، اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت و عصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے. یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی مقلد نہیں ہوتی. خیال کریں گے غالباً ائمہ کی تقلید کی نفی ہو رہی ہے. ہاں البتہ صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے چونکہ غیب سے معمور ہوتی ہے، اگر اس وجہ سے کوئی شخص اس تائید و موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. یعنی نبی کی تقلید بھی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ نبی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جب رابطہ کرتے ہیں آسمان سے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کرتے رہو. یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں ابقات میں وَإِنَّ الْحَقَّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ وَالْتِحَاقِهِ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَىٰ فَلَيْسَ الْحَقُّ إِلَّا مَا سَطَعَ مِنْ صَدْرِهِ فَالْحَقُّ تَابِعٌ لَهُ لَا مَطْبُوعٌ. اس زمین کے اوپر حق تو وہ ہے نا جو قرآن و سنت میں ہے، باقی ہر چیز کے اندر باطل کی آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہستی ملائے اعلیٰ کے ساتھ شامل اور معصوم ہوتی ہے، چنانچہ حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے. پس حق اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی. اس کا ہر قول ہر فعل وہی حق قرار پاتا ہے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد ان کو کیا شانیں حاصل ہو جاتی ہیں؟ وہ شانیں جو ہیں ذرا دیکھیے. باعث بستامی بیان فرماتے ہیں، صاحب قوت القلوب نے یہ مکالمہ پورا نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ایک شاگرد صاحب میرے پاس تشریف لائے، مرید صاحب. انہوں نے کچھ معراج وغیرہ کا ذکر کیا تو پوچھا کہ آپ کو کیا مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اس معاملے میں. تو کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جو مشاہدات مجھ کو ابھی ابھی ہوئے ذرا وہ سن لو. وہ کیا ہے؟ کیا دخلنی فی الفلک الاسفل فدورنی فی الملکوت السفلی فارانی الارضین وما تحت الى الثرى ثم ادخلنی فی الفلک العلوی فطوف بی فی السماوات وارانی ما فیها من الجنان الى العرش ثم اوقفنی بین یدیہ فقال لی سلنی ای شیء رأیت حتی احب لک. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم آگے بیٹھے تھے فلک اسفل میں لے گئے، ملکوت سفلی کی سیر کرائی، اسی طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی. اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ نیچے معاملہ کیا ہے، یعنی ہم کسی پاتال میں نہیں جاتے بلکہ یہ تو ایک گھومتی ہوئی زمین ہے بیچاری.
پھر فلک علوی میں لے گئے اور مجھے سارے آسمان اور میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا. اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دے دوں. یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. عبد الکریم الجیلی مشہور صوفی ہیں. ان کی کتاب الانسان الکامل تصوف کی جلیل القدر کتابوں میں سے ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں, مفہوم سن لیجئے ان کی عبارت کا, یہ میرے پاس موجود ہے اور یہ اس کے ورقہ 146 بے میں ہے. اس وقت جو نسخہ اس کا موجود ہے ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں وہ قلمی نسخہ ہے, تو اس میں اوراق کے عام طور پر نمبر ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے. میں نے بھی اسی کا مطالعہ کیا ہے اور اسی سے یہ عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش کرتے ہیں, اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابدالآباد تک ایک ہی ہے. پھر اس کی گوناگون صورتیں ہیں اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے, جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا. اس کا اصلی نام محمد ہے, اس کی کنیت ابو القاسم, وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہیں, اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے. میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل الجبرتی کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرے شیخ ہیں. یہ وہی وحدت الوجود کی حقیقت ہے. اس کو اگر آپ اصول میں جان لیں تو باقی ساری بات واضح ہو جاتی ہے. صاحب فتوحات ابن عربی وہ اپنی کتاب فتوحات میں فرماتے ہیں فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما نبوۃ التشریع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم بلا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبی لا نبی بعدي يكون على شرع مخالفا لشرعی بل اذا كان يكون تحت حکم شریعتی. اس عبارت کا ترجمہ ذرا سینہ تھام کر سنیے. فرماتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے. یہ بین ہی وہی موقف ہے جو غلام احمد قادیانی کا ہے. نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی, اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا, در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے. آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو, بلکہ وہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا. شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں فرماتے ہیں, یہ پہلی جلد میں 260 نمبر مکتوب ہے, باعث دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدہ علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات اما از کمالات یا منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب قابل است. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے پورے حاصل ہو سکتے. یہ کمالات کیا ہیں؟ وہی الہام, مشاہدہ غیب, فرشتوں سے ملاقاتیں. نبوت کا کیا کمالات, یہ پورے حاصل ہوتے. چنانچہ اسی سے عکس کی ہے غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی وہ اصطلاح کہ میں در حقیقت متبع نبی ہوں, یعنی میری حیثیت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نبی کی نہیں ہے بلکہ میں بروزی ذلی اور متبع نبی, یہی شخص کی ہے اسی مقام سے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد صرف نبوت ہی نہیں, اب ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کیا شانیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں یہ کشاری ہے تصوف کے اساتین میں سے, اور یہ میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ان کے رسالہ ترتیب السلوک میں, رسائل قریش کشاری معروف ہے بہت, شرط الاستاذ المرید کے عنوان سے یہ رسالہ ہے. کانا یرا جملۃ الکون یضیء بنور کانا لہ التلم یخفى من الکون لہ شیء وکانا یرا جمیع الکون من السماء والارض رؤیۃ عیان ولکن بقلبہ. اسراء کے سالک کو یہ سارا عالم اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے, یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی. وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ہاں مگر دل کی آنکھوں سے. اور انسان کامل کے مصنف عبد الکریم وہ فرماتے ہیں کہ کل واحد من الافراد والاقطاب له التصرف في الجميع المملكات الوجوديه ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لغات الطيور. وقد قال الشبلی رحمه الله تعالى لو دبت نملة سوداء على صخرة سماء في ليلة ظلماء ولم اسمع لقلت اني مخدوع وممكور بي. ان افراد و اقطاب میں سے, یعنی تصوف کے جو کتب ہوتے ہیں اور فرد ہوتے ہیں, یہ ان کے خاص مناسب ہیں, میں سے ہر ایک کو پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے. پرندوں کی بولیاں تو کیا, رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. شیخ تصوف شبلی نے کہا ہے اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا ہے, میں دھوکے میں رہا ہوں. یہ میرا مقام ہونا چاہیے.
اس کو بھی میں سنوں. ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہم من العلم، یہ فتوحات مکیہ میں ہے، دوسری جلد میں 7 صفحے پر. وہم من العلم بحیث اذا راى احدهم اسرا وطأة شخص علم انها وطأة سعید و شقی. ان کے علم کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے. مزید فرماتے ہیں حتی یحتس بک وانت لا تراه ویمشی علی الماء وفی الهوا ویسیر کالحیولا قابلا للتشکیل والصور کالعالم الروحانی مثل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم الذي كان ينزل تارة على صورة دیا وقد تجلى له صلی اللہ علیہ وسلم وقد سد الآفاق وله 600 جناح. مواقع النجوم میں یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ 65 صفحے پر. یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی صوفی وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے اور ہیولے کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے. جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دہیا کی صورت میں بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں، یعنی ہر صورت وہ تبدیل کر لیتے ہیں. مزید فرماتے ہیں مواقع النجوم میں من الصوفیہ من لا یزال عاکفا اللہ، صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، جب ملیے پوچھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے وہاں. مزید اسی مواقع النجوم میں کہتے ہیں العارف والذی ینطق عن سرک وانت ساکت، عارف در حقیقت وہ ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا دے. مردان غیب میں سے اوتاد جس کو کہتے ہیں، ابدال اوتاد ان کی خاص اصطلاحیں ہیں، ان میں سے ان کے بارے میں فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں الواحد منہم یافظ اللہ بالمشرق وولایتہ فی والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسیم من الکعبہ وہؤلاء قد یعبر عنہم بالجبال لقولہ تعالی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا فإنہ بالجبال سکن مہد الارض کذالک حکم ہؤلاء فی العالم حکم الجبال فی الارض. ان میں سے ایک کے ذریعے سے یعنی اوتاد میں سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہے. دوسرے 3 مغرب جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں. سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے اس کو مرکز مان کر. یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی قرآن میں آیا تھا نا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ ان کو ہی جبال جو ہے اوتاد کا ذکر ہے اس میں. یہ بنا پر کبھی کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں. ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ زمین کے پہاڑوں کی طرح اس عالم کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان کو اوتاد کہا جاتا ہے. اور ہمارے امام الہند شاہ ولی اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں، یہ مشاہدہ 44 ہے، اس میں سب انہوں نے اپنے الہامی بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں رایتونی فی المنام قائم الزمان انی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجاری علی اتمام مرادہ. میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے اب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے راجوں کو معزول کیا اور کس طرح جا کے رات ہی رات میں کسی صاحب کو اٹھا لائے کسی کو، وہ سب مشاہدات انہوں نے پھر وہ بیان کر دیے ہیں. یہ مقام ہے نبوت سے بھی بہت آگے. بیچارے نبی بھی یہاں کہاں پہنچتے ہیں جہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اور اس کے بعد بڑی شاکار عبارت ہے فتوحات مکیہ میں ابن عربی کی، امام الاسر عبد القادر جلیل القدر صوفی اندلس کے، ان کا قول انہوں نے نقل کیا بڑی تحسین کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب واوتینا ما لم توتوا. او اللہ کے نبیوں، تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا، ہمیں جو کچھ دیا گیا اس کی تم کو ہوا بھی نہیں لگی. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد یہ حضرات پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اعلیٰ ترین مناصب کو پا لیتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید نے ابقات میں یہ بتایا ہے کہ اس سے بھی آگے بھی کچھ مقامات ہیں، اور وہ مقامات بھی جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے، کیونکہ اس میں بہت مغلق عبارتیں ہوتی ہیں اور ان کا مدعا اس طرح کسی عام لیکچر میں بیان کرنا ذرا مشکل تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کو بیان نہیں کیا. یہ مقامات وہابیہ میں پہلے مقام کی تفصیل عرض کر دی. نبوت کے بعد ظاہر بات ہے کہ تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دین اصل میں کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کا نصب العین کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد ظاہر ہے کہ جو میرا اور میرے پروردگار کا تعلق ہے وہ عبد و معبود کا تعلق ہے. میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بنایا، وہ میرا خالق ہے. ان حضرات کے ہاں ان کی سب چیزیں پڑھ لیجئے اور ان کے عام لوگوں کے پاس بھی بیٹھ کر دیکھ لیجئے. اصل تعلق عبد و معبود کا نہیں ہے جس تک آدمی کو پہنچنا ہے، اصل تعلق عاشق و معشوق کا. چنانچہ یہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے جو جب جنید کے حلقے سے نکلنا شروع ہوا ہے تو جو فرد قرارداد جرم خلیفہ کے پاس پہنچی تھی اس میں یہ بھی تھا. عشق ایک بازاری لفظ ان کے بہت عام ہے، عشق الہی، یہ تعبیر بھی نہیں حضرات کی ہے.
اللہ تعالیٰ کے عاشق کی حیثیت سے آدمی کو دنیا میں رہنا چاہیے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ہاں موت کو وصال کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ در حقیقت معشوق کے ساتھ ملاقات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معشوق کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے نا. تو ان حضرات کی جو تقریب منائی جاتی ہے اس کو عرس کہتے ہیں, عرس عربی میں شادی کو کہتے ہیں. یہ وجہ یہ یعنی اصل اساس ہی بالکل دوسری, عبد و معبود کا تعلق نہیں ہے بلکہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے. اسی طرح یہ دیکھیے کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اس کو ہر طرح کی درندازیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے یہ دین پورا کر دیا ہے, اس دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے اسلام ہی کو اب دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین دیا گیا تھا یہ تو اصل میں شریعت تھی. طریقت اور حقیقت کو جاننے کے لیے اشغال اوراد کی ایک پوری کی پوری شریعت ہم خود تصنیف کرتے ہیں اور اس شریعت ہی کے ذریعے سے حقائق کھلتے ہیں. اس میں مراقبے ہیں, مشاغل ہیں, بہت سی چیزوں سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں, بہت سے میں نے کیے ہیں ایک زمانے میں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اس میں خاص طرح کی ضربیں بھی ہوں گی, خاص طرح کے اذکار بھی ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے ان کے دین کا عملی لحاظ سے, وہ دین تو شریعت رہ جاتا ہے. طریقت اور حقیقت کی منزلوں میں پہنچ جانے کے بعد, یہ اصطلاحیں بھی نہیں کی ہیں شریعت سے اوپر, ان پر پہنچ جانے کے بعد پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے جس میں وہ اوراد بھی ہیں, وہ اشغال بھی ہیں, جن میں وہ مراقبے بھی ہیں, وہ چلے بھی ہیں, وہ ایک جو پوری شریعت وجود میں آتی ہے وہ دین کے آخری حتمی اصول کے تحت سر تسر شروع سے لے کے آخر تک بدعت. اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس کو دینی اصول پر ثابت کیا جا سکے. دین اعلان کر چکا کہ وہ پورا ہو گیا, اس میں دین کی حیثیت سے کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی. اور دین کا اصل مقصد یعنی اخلاص فی اللہ, اس کے لیے یہ حضرات کہتے ہیں. ان کے ہاں پہنچنا کہاں ہے, ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آخری منزل اور آخری مقام یہ ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے پروردگار کے حضور میں آ جاؤ گے تم, اور وہاں آؤ گے تو اس حال میں آؤ کہ وہ تم سے راضی ہو, تم اس سے راضی ہو. اس کا صلہ کیا ملے گا؟ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی وہ بندگی کا آخری مقام ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے. ان حضرات کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے, آخری مقام مقام جمع ہے, یعنی جہاں پر تفریق مٹ جائے, وجود ایک ہو جائے اور ذات خداوندی کے ساتھ وصال ہو جائے. صاف صاف بیان کرتے ہیں. پوری منازل السائرین پڑھ لیجئے, ہر مرتبے کا آخری مقام مقام جمع جو انہوں نے بیان کر دیا. غزالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مقام جمع کی حقیقت کیا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جن کی وضاحت کے لیے ضرورت تھی, باقی یہ وہ چیزیں کہ جن پر کم و بیش یہ حضرات متفق علیہ ہیں. جیسے حدیث میں متفق علیہ روایت ہوتی ہے, یہی صورت ہے اس کی. ان میں سے کوئی چیز نہیں جس کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہو. جہاں جہاں بھی تصوف موجود ہے ان ساری صورتوں کے ساتھ موجود ہے. تو یہ ہے در حقیقت وہ دین تصوف کہ جو ان اکابر کی کتابوں سے بالکل واضح طریقے پر معلوم ہوتا ہے, سامنے آتا ہے. میں نے تقابل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے, خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ دوسرا دین ہے, یہ ایک دوسرا دین ہے. اور یہ جو میں نے اختلافات معین کیے ہیں یہ فرعی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ رفع یدین کرنے نہ کرنے کا اختلاف, یہ نہیں ہے, یہ اصول کے اختلافات ہیں. اب اصول کی بنیاد پر اگر ایک چیز دوسری ہے تو پھر اس کو ادھر نہیں لایا جا سکتا. البتہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ پہلے تو فلاطینوس کے ہاں اگر موجود تھے یا شنکراچاریہ کے ہاں موجود تھے یا اپنشدوں کے زمانے میں موجود تھے, تب تو جو تعبیر اختیار کرتے. جب مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن معمولی چیز نہیں, اب اس کے اندر رہنا تھا. چنانچہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی چاہیے. ان اچھے لوگوں نے ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی, اگرچہ یہ پہلی منزل ہے, اور ظاہر میں وہی توحید بھی بیان ہونی چاہیے. شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں بہت واضح طریقے پر بیان کرنے کی صحیح کی اپنے اسلوب میں یہ بیان. اس کے بیان کر دینے کے نتیجے میں بالکل محفوظ ہو گیا یہ دین. کیوں؟ ظاہر سے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ زہد اور ورع میں بڑے بڑے ہوئے ہیں, باطن میں دیکھیے تو وہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق بیان کر دیا ہے. یہ سب کچھ اب ریکارڈ پر ہے, میں اس کو لکھ بھی چکا ہوں اپنے ہی مضمون کے اندر سے, میں نے وہ سب چیزیں بیان کی. ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں, انشاءاللہ چھپ بھی جائے گا. تو اس کے بعد اس کو پڑھنے سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. بہرحال خاتمہ کلام کے طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ دین تصوف میں نے آنکھ کھولی تھی, میں نے اس پر دودھ کے دانت توڑے تھے, میں نے اسی کو سب سے پہلے پڑھا تھا. یہی میرے روز و شب کا مشغلہ تھا. مجھے اس سے غیر معمولی محبت تھی. میں اس سے اپنے ایک زمانے میں بہت متاثر رہا ہوں.
اس لیے میں نے اگر اس پر نقد کی ہے تو اپنی ایک محبوب چیز پر نقد کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مجھے اس کے بارے میں کبھی کوئی تعصب نہیں تھا. مجھے تو تعصب اس کے ساتھ تھا. قرآن و سنت کی روشنی میں اس تعصب کو مجھے توڑنا پڑا ہے بڑی محنت کرنے کے بعد, اور میں نے یہ صحیح کی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بھی اس کی حقیقت جس طرح کے میں سمجھتا ہوں بیان کر دوں. میری رائے غلط ہو سکتی ہے, میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, میں بہرحال پیغمبر نہیں ہوں, ایک عام انسان ہوں. دلائل کے ساتھ اپنی بات میں نے کہہ دی ہے. بات معقول لگے مان لیجئے, نہ معقول لگے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے